بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورفٹ یوٹیوب چینل. میرے ساتھ آج موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن. فارمر سیکرٹری جنرل ہیں لیکن انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ ظفر صاحب جو ہے نا پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کے ساتھ آپ نہیں ہیں. ظفر بھائی، ہم لوگ سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ ایتھلیٹکس میں آنے سے پہلے آپ کیا کرتے رہے اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ ایتھلیٹکس ہی میں کیوں آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور آپ کے جو ناظرین ہیں حاضرین ہیں ان تک بات پہنچانے کا شکریہ. آپ کا سوال واقعی بڑا انٹرسٹنگ ہے، تو میں بریفلی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. اس طرح ہوا کہ میری کور ایکٹیویٹیز تھیں ایک بڑے ڈپارٹمنٹ میں، آپ کو پتہ ہی ہے واپڈا میں. تو بیسیکلی میں ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں. تو مجھے میرے باس تھے ایک، وہ اس وقت واپڈا اسپورٹس بورڈ کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور کور ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے بھی وہ میرے باس تھے. انہوں نے کہا کہ ظفر نہیں، تمہیں میں نے کھینچ کے لانا ہے، ایک کوئی کسی نہ کسی اسپورٹس کا تم سنبھالو، مجھے شیئر کرو. میں کہا ٹھیک ہے جی. میں انکار نہ کر سکا. تو 2005 تک میں جو ہے 2005 واپڈا سوئمنگ ٹیم کا مجھے انہوں نے مینیجر بنا دیا. تو میں وہ سوئمنگ فیڈریشن میں بھی ایک وہ جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا. تو یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ میں ایتھلیٹکس میں کیسے آیا. یہ 2012 کی بات ہے جی، کہ اس وقت پی او اے کے الیکشن ہوئے. ہمارے جو مجھ سے پریڈیسیسر جو میرے تھے نا ایتھلیٹکس میں، وہ خالد صاحب تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، خالد محمود صاحب جو پی او اے کے آج کل سیکرٹری ہیں. ان کو میں نے چارج لیا تھا، یہ یوں کہہ لیجیے. تو خالد صاحب نے پی او اے میں کوئی ان کا جو بھی ایک مسئلہ تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس وقت پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ خالد صاحب کو ایتھلیٹکس سے استعفیٰ دینا پڑ گیا. تو ایز سیکرٹری جنرل ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان ہی ریزائن. اور پھر واپڈا نے میری جو ہے ریکمنڈیشن بھیجی، جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں میرا نام کنسیڈر ہوا. تو اس طرح مئی 2012 میں ایتھلیٹکس کا سیکرٹری جنرل بن گیا. تو یہ تو ہے ایتھلیٹکس میں آنے کی کہانی. تو پھر اس طرح ہوا کہ میں مئی 2012 سے لے کے سپٹمبر 2023 تک سیکرٹری جنرل رہا. آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے. جب ہمارے الیکشن ہوئے تھے 8 اکتوبر 2023 کو، تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. تو میں چونکہ اپنے 2 ٹینیور سے زیادہ پورے ہو گئے تھے ٹائم، تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ سائیڈ لائن ہوا جائے اور نئے لوگوں کو چانس ملے، وہ آئیں سنبھالیں کریں. جی ظفر بھائی، یہ 11-12 سال جو ہے آپ نے بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس عرصے میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئے اور پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کے ساتھ وہ سارے مسائل بھی رہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنا عرصہ سرو کرنے کے بعد جب آپ اس لیول پہ ہیں کہ آپ انٹرنیشنلی آپ نے کوئی عہدہ لینا ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو شخص 2-3 ٹینیورز گزار جاتا ہے وہ انٹرنیشنلی اچیومنٹس میں بڑا ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ان ساری چیزوں کی انٹرنیشنلی سمجھ آ چکی ہے. شاہ صاحب ایسی بات نہیں ہے. تو کیا ہوا یہ کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کسی انٹرنیشنل پورٹ فولیو میں جاتے انسٹیڈ آف کہ آپ اچانک آپ نے چھوڑ دیا 2023 میں یا چھڑوا دیا گیا؟ مالدیپ میں ہوئے تھے. تو میں ابھی بھی سیکرٹری جنرل ہوں ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کا. اس کے علاوہ جو میں رہا ایشیا لیول پہ مختلف ہماری جو کمیٹیز کمیشنز ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل اس لیول تک انوالو تھا. سب لوگ مجھے ورلڈ لیول تک، بلکہ ورلڈ ایتھلیٹکس اور ایشین ایتھلیٹکس کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دوست تھے، کولیگز تھے. تو ایک جان تھی، پہچان تھی، حیثیت سی، اسٹیچر تھا. تو میں وہاں بھی کمیٹیز کا ممبر رہا ہوں. بلکہ ابھی بھی جو ایشیا ایتھلیٹک ایسوسی ایشن کی ایک کمیٹی ہے روڈ رننگ کی اور کراس کنٹری کی،
تو اس میں بھی میں ایز ممبر ہوں، شامل ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کنارہ کا شو کے بیٹھ گئے ہیں. تو جو چیزیں یہ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے انہوں نے ایک سپورٹس پالیسی بنائی تھی 2005 میں. اب 2005 والی جو پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سیکرٹری جنرل، ٹریجرر اور پریزیڈنٹ، یہ 3 عہدیداران جو ہیں کسی بھی فیڈریشن کے یا ایسوسی ایشن کے، وہ 2 ٹرمز کے لیے رہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ اس پورٹ فولیو کے لیے دے آر ناٹ ایلیجیبل ٹو کنٹینیو. تو ہمارے کیس میں یہ ہوا کہ پہلے تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ خالد صاحب نے استعفیٰ دیا تو میں آیا ہوا، ایک انٹرم پیریڈ تھا ہارڈلی 1 سال کا، 1 سال کچھ ماہ. اس کے بعد ہمارے باقاعدہ الیکشن ہوئے. تو میں پہلی دفعہ جو ہے 2013 میں الیکٹڈ سیکرٹری جنرل بنا. پھر ہمارے جو الیکشن تھے وہ ڈیو تھے 2019 میں آ کے، 17 میں. 2017 میں ہمارے الیکشن ہوئے 4 سال کے لیے، پھر میں سیکرٹری جنرل بننا. تو اب یہ 2021 سے اگلا ہمارا کوئی پیریڈ تھوڑا سا لمبا ہوا، وہ اسی وجہ سے ہی ہوا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے یہ لیٹر ہے. میں نے انیشیٹ کر دیا تھا ٹائم پہ ہی جب ہمارا ختم ہو رہا تھا اور ہم نے الیکشن کروا دینے تھے، لیکن اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی اب نئی ایک سپورٹس پالیسی بن رہی ہے تو آپ لوگ انتظار کریں. یہ لیٹر پی ایس بی نے لکھا اور باقاعدہ ساری فیڈریشنز کو گیا. تو اس وجہ سے یہ ہمارا پھر لنگران ہوتا گیا. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جی اب پالیسی بس آ ہی رہی ہے. مین وائل پاکستان سپورٹس بورڈ نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا ساری فیڈریشنز کو کہ جی وہ ہم پہلے والا جو لیٹر ہے جس میں آپ کو لوگوں کو روکا گیا تھا کہ الیکشن نہ کروائیں، وہ ہم ودرا کر رہے ہیں اور اب آپ اپنے الیکشنز کروا سکتے ہیں. تو میرے ضمیر نے یہی گوارا کیا کہ اس کو فوراً اب انیشیٹ کرایا جائے. یہ میرا ہی 100% انیشیٹو تھا اور میں نے وہ جیسے ایک ذمہ داری تھی نوٹ انیشیٹ کیا کہ یہ چیز اب کلیئر ہو گئی ہے، اب ہم پہ کوئی بار نہیں ہے، تو اب ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. تو اس طرح الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا. تو میں تو شاید صاحب بن نہیں سکتا تھا نا کہ دوبارہ میں سیکرٹری بنتا اور چمٹا رہتا. میں تو آئی واز مچ سیٹسفائیڈ کہ ٹھیک ہے اپنا ٹرم میں نے پورا کر لیا، اب نئے لوگ آئیں گے وہ کام کریں گے. ٹھیک ہو. ظفر بھائی، پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن میں 11 سال آپ نے گزارے، آپ کے خیال سے کیا بیسٹ آپ نے کیا؟ اس طرح ہے اپنا شاہد صاحب کہ یہ بڑا میں آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ کہ ہمارا جو یہ پیریڈ ہے، یہ جو ٹرم ہماری تھی جو 2 دفعہ گزاری، اس میں ہم نے آلموسٹ ہر لیول پہ انٹرنیشنلی کچھ گین کیا اگر وہ ہم اپنا کمپیریزن کریں پچھلے لوگوں کے ٹینیورز کے ساتھ. یعنی رائٹ فرام بگننگ میں آپ کو بتاؤں کہ ایشیا یوتھ چیمپئن شپ جو تھی اس میں ہمارا ایک میڈل آیا. اس کے بعد جونیئر لیول پہ بھی ہم نے میڈل لیے، ایشین لیول پہ بھی، ایشین گیمز میں ہم نے میڈل لیا، ایشین چیمپئن شپ میں میڈل لیے. ورلڈ ایتھلیٹکس میں اب یہ پھر وہ ایک ریپیٹیشن ہو جائے گی کہ وہ اللہ نے عزت دی. پہلی دفعہ یہ جب گیا تو 5ویں پوزیشن لے کے آیا اولمپکس میں ارشد، اور ابھی ماشاءاللہ وہ گولڈ میڈل لے کے آیا. اس کے علاوہ نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ تو صرف دنیا میڈلز دیکھتی ہے، اور جو ایک سیکرٹری ہوتا ہے، کوئی بھی سیکرٹری ہو کسی بھی فیڈریشن کا، تو اس کو ایک پورا اپنا سیکریٹریٹ چلانا ہوتا ہے، پورا ایک اسٹیبلشمنٹ کا کام کرنا ہوتا ہے. آپ یقین جانیے میں کوئی اپنے اسٹیج پہ کوئی تمغہ نہیں لینا چاہتا کہیں سے، لیکن آئی ڈیلیورڈ آن دی کاسٹ آف مائی فیملی ٹائم. ریزن یہ تھی کہ میں ایک اہم ذمہ داری نبھا رہا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی، وہاں بھی میں نے سرخرو ہونا تھا اور اللہ کے فضل سے ہوا. اور اس کے ساتھ یہ جو ذمہ داری، یہ بھی مجھے ظاہر ہے کہ پش تو ڈپارٹمنٹ کی تھی نا، دے پش می کہ جائیں یہ آپ نے کرنا ہے ادھر. تو وہ بھی مجھے احساس تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں کہیں فلاپ ہوتا ہوں یا میں فیلیور میری ہوتی ہے تو میرے ڈپارٹمنٹ پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہوگا. تو
ہم نے بالکل جو ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے، جو اس کے فرائض ہوتے ہیں، وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ، فیئر پلے کے ساتھ، ڈیلیجنٹلی، ایفیشینٹلی پرفارم کیے. میں اگر آپ کو تھوڑی سی ڈیٹا بتاتا جاؤں تو آپ کو کوئی اندازہ ہوگا کہ کیا کیا کام ہوئے اس عرصے میں. ہم جی نے جی شاید صاحب یہ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا، ٹیکنیکل آفیشلز کے کورسز کروائے، یہ جو ہمارے کوچز ہوتے ہیں ان کے ایجوکیشن کے کورسز کروائے، اور وہ کورسز کروائے جو ورلڈ ایتھلیٹکس کے اپرووڈ ہیں. اور کچھ کورسز میں ایون باہر سے ہم نے فارن لیکچررز کو بھی بلایا. سیکنڈلی، جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت ایک ہی آپ کے پاس لیکچرر لیول 1 تھا، رانا نصر اللہ صاحب نے کیا ہوا تھا. ورلڈ ایتھلیٹکس کے جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو کوالیفائڈ لیکچررز ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے اس عرصے میں 6 لوگوں کو، 6 ناٹ اونلی 1 اور 2، 6 لوگوں کو لیکچرر لیول 1 بنوایا، جن میں سے 2 جو ہیں وہ لیکچرر لیول 2 کے بھی ہیں. یہ ہائیسٹ ٹریننگ کا ایک ہے ورلڈ ایتھلیٹکس کا اسٹینڈرڈ جو ہمارے ان لوگوں نے حاصل کیا. اس کے بعد ہم نے کچھ 7-8 یہاں لوکلی لیول جو ہیں 1 کے کوچز کورسز وہ کروائے، اور وہ بھی بالکل ورلڈ ایتھلیٹکس کی کوآپریشن سے، سپورٹس سے، اور ٹیکنیکل جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پیپر، ان کا یہ وہ ساری چیزیں وہ خود کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. 12 میں نے جب جوائن کیا تو اسی وقت ہی نیشنل چیمپئن جا کے شروع ہو گئی تھی. کوئی ایون ٹیکنیکل آفیشلز کے کورسز کروائے، سوائے ویمن کے لیے بالکل سیپریٹ کورس کروائے 20 اور 21 جو کووڈ والا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ کوئی ہم نے ایونٹ لوز نہیں کیا. یہاں ہم نے نیشنل چیمپئن شپ بھی کروائیں، جونیئر بھی، یوتھ بھی، سینئر بھی، اور باقی بھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، نیشنل گیمز وغیرہ ہوئی ہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا، بلکہ ان کو آرگنائز کروایا. پشاور والی جو تھی 2019 میں ہم لوگ ادھر تھے. تو اس طرح کی میں نے بہت ساری چیزیں ہیں جو پرفارم ہوئی، اور یہی میرے لیے تو ایٹ لیسٹ سیٹسفیکشن کا باعث بنتی ہیں کہ ایسے نہیں رہے، کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے اور پے بیک کر کے ہی آیا ہوں. ظفر بھائی، بڑی زبردست آپ نے اچیومنٹس اپنی بتائی. اس میں آپ کچھ لوگوں کے نام بتائیں گے جو ہائیلی کوالیفائڈ اس وقت ہمارے آفیشلز اینڈ کوچز موجود ہیں؟ جی جی بالکل، آلموسٹ سارے ہی میرے ٹپس پہ ہیں. ان کو ہم نے لیکچرر لیول 2 کروایا. طارق سیٹو جو ہیں ان کو ہم نے لیکچرر لیول 1 کروایا. رفیق احمد ہیں جن کو لیکچرر لیول 2 کروایا، یعنی لیکچرر لیول 1 پھر لیکچرر لیول 2. اور یہی 2 اصحاب ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، رانا نصر اللہ اور مسٹر رفیق احمد، جنہوں نے پاکستان میں لیکچرر لیول 1 اور 2 کیا ہوا ہے، یعنی یہ لیکچرر لیول 2 کے ہیں. اس کے علاوہ طلحہ ہے، اپنا ایک شاہ محمد ہے. یہ لوگ ہیں 5-6 ہیں جنہوں نے یہ کورسز کیے ہوئے ہیں. ظفر بھائی، یہ تو آپ بتا رہے ہیں جن لوگوں کے نام، اور خاص طور پہ یہ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیکل آفیشلز ہیں. کوچز میں کون ہے جو اس وقت ٹاپ کے کوچز ہیں؟ نہیں، کوچز تو یہی ہے نا، یہ رفیق بھی کوچز ہے، نصر اللہ بھی کوچز ہے. یہ ٹیکنیکل آفیشلز نہیں ہیں، یہ کوچز ہیں. یہ ان کو جو ہم نے لیکچرر لیول 1 کروایا نا، وہ کوچنگ میں ہی کروایا. اچھا، کوچنگ میں. ٹھیک ہے. جی ہاں، ہم نے کوچز کورس کروایا نا جی لیول 1 کے. اس میں 25 لوگ ہوتے ہیں لیول 1 کے ایک کورسز میں. یہ پاکستان میں ہم نے کروایا. تو یہ ہم نے پہلا 2014 میں کروایا، پھر 2016 میں کروایا، پھر 2020 میں کروایا، پھر 2021 میں کروایا. 2021 میں بلکہ ہم نے 2 کروائے. تو اسی طرح جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کورسز ہیں وہ ہم نے 3 کروائے، 2016 میں، 2020 میں، 2022 میں. تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے نا جی تقریباً ٹیکنیکل آفیشلز جو ہیں وہ لیول 1 کے کوالیفائڈ، وہ مطلب اس ڈیٹا کے تحت تقریباً 80 بنتے ہیں جنہوں نے جن کو آپ صحیح معنوں میں نیشنل کوالیفائڈ ٹیکنیکل آفیشلز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
ظفر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں تقریباً ساری فیڈریشنز میں نیپوٹزم اور فیوریٹزم بہت زیادہ ہے. اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہی لوگوں کو جو ہے نا کوچز بھی بنایا جاتا ہے, اپنے ہی لوگوں کو ایتھلیٹکس اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو اس میں انہیں چانسز زیادہ ملتے ہیں, اور سم ٹائمز ٹریننگ کورسز بھی جو ہے نا وہ اپنے ہی رشتہ داروں کو کروائے جاتے ہیں. اکثر ایون اولمپک ایسوسی ایشن میں بھی یہی رواج ہے. تو پاکستان ایتھلیٹک ایسوسی ایشن کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں گے کہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ تھوڑا سا بتانا بہت ضروری ہے جی شاہد صاحب کہ ہم نے ایٹ لیسٹ جو کورسز کروائے نا وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کروائے. کوئی ماما چاچا یا اس کا بچہ اس میں شامل نہیں تھا. ایٹ لیسٹ میں اپنے حد تک بالکل صاف ستھرائی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. جی, ہم نے یہ کیا جی کہ ہم فیڈریشن جو ہے وہ اپنے یونٹس کو یہ لکھ دیتے تھے کہ جی ہم کورسز کروانا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل آفیشلز کا ہوتا تھا چاہے وہ کوچز کا ہوتا تھا. تو اس میں ہم ان کو بتا دیتے تھے کہ اپنے یونٹ سے ایک یا دو جتنی بھی ایلوکیشن ہوتی تھی حصہ بقدر جسہ, تو اتنے آپ لوگ نامینیٹ کریں. تو نامینیشن 100% وہ یونٹ اپنے کرتے تھے جس کو وہ بہتر سمجھتے تھے اپنے پول میں. اب وہاں اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو وہ تو میں اس کی صفائی بالکل نہیں دوں گا, لیکن ایٹ لیسٹ ہمارا جو معیار تھا وہ یہی تھا کہ جو لوگ میرٹ پہ ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں انہیں ہی آنا چاہیے.